پھل پک چکا تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ ہر آدمی اپنی فصلوں کی تیاری میں، اپنے پھل کی تیاری میں لگا ہوا تھا، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری کا حکم دیا، جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ بہت سارے لوگ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے، اور اکثر لوگ منافقین تھے جو پیچھے رہنے والی جماعت تھی، لیکن اس میں کچھ مسلمان بھی شامل تھے اور وہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اصل میں یہ سورۃ توبہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اسی سورت میں، اسی پارے میں تھوڑا سا آگے چل کے اسی مقام میں ان لوگوں کی توبہ کا تذکرہ موجود ہے جو پیچھے رہنے والے تھے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام توبہ رکھا گیا۔ رب کائنات احکم الحاکمین فرماتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ اپنے عذر لے کے آئیں گے جب آپ واپس لوٹیں گے نا، میدان قتال سے، غزوہ تبوک سے آپ واپس لوٹیں گے نا، تو یہ آپ کے پاس بہت سارے عذر لے کے آئیں گے۔ قل کہہ دیجئے لا تعذروا لن نؤمن لکم، کہ ہم تمہارے عذروں کو نہیں مانتے، اس لیے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری جو خبریں ہیں نا، تمہاری جو حقیقت ہے اس کو میرے رب نے آگاہ کر دیا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ کیوں نہیں غزوے میں شامل ہوئے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر عنقریب اللہ تمہیں لائے گا، اور وہ اللہ جو غیب اور ظاہری اور باطنی چیزوں کو جانتا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، عنقریب اللہ تمہیں باخبر کرے گا، تمہیں بتائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قسمیں اٹھائیں گے، قسمیں اٹھا کر اپنے عذر پیش کریں گے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم اعراض کرو، اب ان سے اعراض کر دو، منہ موڑ لو، اس لیے کہ انہم رجسن، یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا يكسبون، اور یہ بدلہ ہے کہ جو انہوں نے کمایا ہے۔ رب کائنات انہی کے ساتھ ہی ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی نبی کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے وہ تیار ہو چکے تھے۔ وہ اصحاب رسول والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان سبقت کرنے والوں میں سے، پہلوں میں سے جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، والذین تبعوہم بإحسان، اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ کی رضا پہ خوش ہیں۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رب کائنات نے عَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، باغات کو تیار کر رکھا ہے، جنت کو تیار کر رکھا ہے، تجری تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی ان سے صدقہ لیجئے، صدقہ ان سے حاصل کیجئے، گویا کہ یہ صدقہ لینا اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم، یہ ان کے مالوں کو پاک کرنے کا سبب بنتا ہے اور ان کا تزکیہ بنتا ہے۔ وصلی علیہم، اے نبی ان کے لیے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ان کے مالوں میں برکت فرمائے اور ان مالوں کو قبول فرمائے۔ ان صلاتک سکن لہم اللہ سمیع علیم۔ آگے رب کائنات نے منافقین کی چال کا ذکر کیا ہے۔ وہ منافقین کی چال یہ تھی کہ انہوں نے مسجد بنائی اور اس مسجد کا یہاں تذکرہ ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد ضرار کو تعمیر کیا، وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اب اللہ رب العزت اس مسجد کے بنانے کے مقاصد کو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ مسجد اس لیے نہیں بنائی کہ اللہ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، ایسے نہیں ہے،
بلکہ ان کے مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا، یہ مقصد بنائے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، اللہ اکبر، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں تفریق اور پھوٹ پیدا ہو جائے، یہ ان کا مقصد ہے مسجد بنانے کی۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی بھی نہ کھڑے ہو، آپ مسجد میں جائے بھی نہ، اور نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بلکہ اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، آپ نے کھڑا ہونا ہے تو اس مسجد میں کھڑے ہو جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کو مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مالوں کے عوض بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کو خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل ہو بھی جاتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں، جامع شہادت پا بھی لیتے ہیں اور کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ان کے عوض میں اللہ نے ان کو جنت عطا کی ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں وہ یہ جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ نبی کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت، یہ کلمہ توحید کی دعوت لے کر اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور کان میں کہتے ہیں کہ میرے چچا میرے اس دعوت کو قبول کیجئے، لیکن پاس ہی ابی بن کعب اور عبداللہ بن ابی بیٹھے ہوئے اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے، ابو جہل ان کو اپنی وہ کہتے ہیں دیکھنا ابو طالب کہیں اپنے باپ دادے کے دین کو نہ چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ انہی کمپنی ابو جہل ابو عبداللہ بن ابی منافق کا تھا۔ وہ ان کو دعوت پہ عمل کرنے کے لیے اور ان کو روکنے کے لیے کہہ رہے کہ دیکھنا اپنے باپ دادے کے دین کو نہ چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لیکن ساتھ ہی جب دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اپنے باپ دادے کے دین پہ مر رہا ہوں، تو قرآن کی آیت کا یہ نزول ہوا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، کہ اے نبی تیرے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے استغفار کریں کہ جو مشرک ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی واضح فرما دیا وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ، یہ ابراہیم کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کرے، الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ہاں وہ ایک وعدہ تھا، ایک لمٹ تھی، ایک وقت تھا، ایک مہلت دی ہوئی تھی کہ یہاں تک تم اپنے باپ کے لیے دعا کر سکتے ہو، لیکن فلما تبین له انه عدو للہ، جب یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کا باپ یہ اللہ کا واضح دشمن ہے، تبرأ منہ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، اللہ فرماتے ہیں اب ان سے برات کا اعلان کیجئے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بردبار تھے۔ خالق کائنات رب ارض و سما ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تابعوا، اللہ رب العزت نے ان کی طرف رجوع کیا، توبہ کو قبول کی، اور نبی کی طرف مہاجرین اور انصار اور جو ان کی پیروی کرنے والے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، اللہ اکبر، یہاں تک کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ، اللہ اکبر۔ اب آپ کیفیت کو دیکھیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو پیچھے رہنے والے تھے، اور ان میں کعب بن مالک تھے،
مرارہ بن ربی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ ابن ابی بھی تھے، امیہ بھی تھے۔ یہ 3 ساتھی تھے، یہ 3 صحابی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور پیچھے رہنے کی وجہ صرف اور صرف سستی تھی، انکار نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے آپ جاتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ واقعہ نقل ہے، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اعلان کرتا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض، ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، زمین تنگ ہونے سے مراد یہ تھا کہ جب یہ نماز کے لیے آتے نا تو آقا علیہ السلام ان کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے۔ اب آپ تصور کریں نا، جن نبی کو دیکھ کر کے یہ اپنی آنکھوں کے اوپر جہنم کو حرام کر لیتے تھے، جن نبی کو دیکھ کر اپنے آپ کو سکون پہنچاتے تھے، وہ نبی ہی ان سے بات نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ مسجد میں آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ان سے کوئی کلام بھی نہ کرے، کوئی ساتھی جو 5 وقت نماز میں ملنے والے وہی کلام نہ کرے۔ پھر یہاں تک صحابی مالک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مجھے یہ پیغام آیا کہ آقا علیہ السلام کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ان کی بیویوں کو علیحدہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ساری تنہائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیجئے کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، کیا میں ان سے علیحدگی اختیار کروں یا طلاق دے دوں، کیا مراد ہے میرے نبی کی؟ جو میرا نبی کا حکم ہے میں اس کو ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، طلاق نہ دو، ویسے علیحدگی تنہائی میں زندگی بسر کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ صحابہ رسول اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، 40 راتوں تک یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، لیکن اختصار کے ساتھ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اوپر زمین تنگ ہو چکی تھی، بس اس قدر تھا کہ کوئی دنیا کی چیز اچھی نہیں لگتی تھی، نہ کھانے پینے کو دل کرتا تھا، ویسے ہی بس روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے 40 راتیں گزر چکی تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پہ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا کہ اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، اللہ کے نبی کو اعلان ہوا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو مجھے خبر دینے والے آیا نا تو اس نے دور سے مجھے خبر دی، آواز دی کہ کعب تیرے لیے مبارک ہو کہ تیری توبہ کا تذکرہ تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیری توبہ کا اعلان تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنی چادر، میرے پاس ایک ہی چادر تھی، میں نے وہ اس کو گفٹ کر دی کہ یہ میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں کہ تو نے مجھے خبر دی ہے، اگر میرے پاس اس سے علاوہ جو ہوتا میں تجھے دے دیتا، صرف میرے پاس یہی ہے۔ یہ خوشی کی لہر تھی۔ رب کائنات نے ان کا یہ تذکرہ کیا ہے۔ احکم الحاکمین اس پارے میں فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہ مانیں آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرا توکل، میرا یقین اسی اللہ کے اوپر ہے، میرا بھروسہ صرف اس اللہ کے اوپر ہے۔ رب کائنات آگے سورۃ یونس ہے، یونس میں آقا علیہ السلام کے حوالے سے کہ اکان للناس عجبا، کہ یہ لوگ تعجب کرتے ہیں، انا اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم ایک آدمی کی طرف وحی کرتے ہیں، اور یہاں سے مراد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے تو یہ لوگ نعوذ باللہ مذاق اڑاتے کہ یہ تو ہماری طرح آدمی ہے، تیرے طرف وحی کرنی تھی، تو ہی نظر آیا تھا، نعوذ باللہ یہ تانے کرتے دیتے تھے۔ اس کا تذکرہ اپنے کائنات نے اور پھر اپنی توحید کا اور اپنے انعامات کا اور اپنا تعارف کروایا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا باذنہ الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه فلا تذکروا۔
خوبصورت طریقے سے اپنا رب تعارف کرواتے ہیں کہ تمہارا وہ رب ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پہ مستوی ہوا، یدبر الامر، وہ معاملات کا تدبر کرتا ہے، معاملات کو چلاتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے صرف اس اللہ کی اذن کے بغیر، سفارش بھی کوئی کرے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کرنے والا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اس اللہ کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت کو نہیں پکڑتے؟ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، یہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے سورج کو چمکدار اور چاند کو روشنی والا بنایا ہے اور پھر ان کی منزلوں کو طے کیا ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی معلوم کر سکو۔ خالق کائنات رب ارض و سماء فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیات کو پڑھا جاتا ہے نا، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، یہ لوگ جو ہماری ملاقات کا ایمان نہیں نہ رکھتے، یہ نبی سے کہتے ہیں اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا، اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کو بدل دو، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یا پھر اس قرآن کو تبدیل کر دو۔ قل، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اللہ کے نازل کردہ قرآن کو تبدیل کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود اللہ کے خوف سے، اللہ کا خوف کھاتا ہوں اس سے، اس رب کے عذاب سے کہ میں اس کے اندر تبدیلی کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات رب ارض و سماء نے اس پارے کے سورۃ یونس میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان کے رزق دینے والا ہے؟ امن یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت، آگے رب کائنات نے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے کون ہے تمہیں نعمتیں دینے والا، کون ہے زندہ کرنے والا، کون ہے مردہ کرنے والا؟ یہ سارے فسیقولون اللہ، اے نبی آپ ان سے پوچھئیں گے نا تو ایک ہی جواب ہوگا کہ سب کام کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، یہ اللہ نے اپنی توحید کے اعلان اور سوالی انداز میں پوچھا ہے کہ ان سے پوچھو یہ کام کرنے والا کون ہے، یہ خود اعلان کریں گے کہ ہاں یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے یہ قرآن کی نعمت آئی ہے اور قرآن کی نعمت ایسی ہے، مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور جو تمہارے دلوں کی شفا ہے، وَهُدًى، یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے نور نازل ہوا ہے اس کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کے فضل کے ساتھ، وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، ان مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ خالق کائنات رب ارض و سماء اس بارے میں کہ آخر میں انبیاء و رسول کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو پہلے گزر چکا ہے وہی واقعہ دوبارہ رب کائنات اس میں تذکرہ کرتے ہیں، گویا کہ یہ آیات بینات ہیں، یہ وہ دلائل ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات رب ارض و سماء ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، اور یہ وہ دلائل ہیں، وہ واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور زندگی کے سے پہلے آنے والے واقعات ہیں۔ اللہ فرماتے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے نبی آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجئے، وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے امر آ جائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ ہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ اللہ ان بینات قرآن کے دلائل اور آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا